السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کو بھی اس کی ترغیب دیتا ہوں، اللہ کی اس عنایت پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے پاکیزہ گھر کی تعمیر کے لیے ہم سب کو منتخب فرمایا۔ ہم جیسے گندے ہیں وہ ہم کو معلوم ہے، کسی کے بتانے کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کتنے پاک ہیں وہ بھی معلوم ہے، ہمارا مال کتنا پاک ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہے، ہماری فکریں اور سوچ کیسی ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود وہ خدا جو علیم و بذات الصدور ہے، ہمارے دلوں کی حالتوں کو جاننے والے، اس خدا نے ہم جیسے گندوں کو اپنے پاک گھر کی تعمیر کا جو ہے ذمہ دیا، اور اسی کی توفیق اور اسی کی مدد اور اسی کی نصرت سے اللہ کا یہ گھر اس انداز سے تیار ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اس کا بقیہ حصہ بھی جلد از جلد مکمل ہو جائے اور خزانے غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دے۔ عمومی طور پر ایسے جب مواقع آتے ہیں جہاں کوئی آدمی بڑا کام کرتا ہے تو ایسی صورت میں ذرا انسان کی نفسیات ہیں کہ ذرا وہ کالر جھٹکتا ہے، ہم کریں اتنا بڑا کام، انسان کی فطرت ہے اور فطرت سے واقف فاطر ہے، فاطر السماوات والارض، وہ جانتا ہے فاطر کہ ہماری فطرت اور نیچر کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دنیا کی سب سے بڑی مقدس جگہ وہ ہے کعبۃ اللہ، مسجد حرام، اللہ کا گھر۔ قرآن میں اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ایک نقشہ ذکر کیا، اور وہی آیت میں نے پڑھی جو اس موقع کے مناسبت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ کو اللہ نے پہلے فرشتوں سے بنوایا، اور پھر اس کے بعد ایک وقت وہ آیا جو حالات کے صاحب جو ہے اثرات سے اس کی بنیادیں سب ختم ہو گئی تھی۔ اللہ نے اپنے خلیل کو موقع دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ساری دنیا کی رحمتوں کا مرکز ہے، اور روزانہ 120 رحمتیں آسمان سے کائنات میں سب سے پہلے وہ کعبۃ اللہ پر نازل ہوتی ہے۔ اس سے بڑی جگہ کوئی دنیا میں نہیں ہے، اس سے زیادہ مقدس اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی جگہ ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے، بلکہ ہمارے علماء دیوبند نے تو یہاں تک لکھا کہ سرکار جہاں آرام کر رہے ہیں اور جہاں آپ کا جسم جس زمین کے حصے پر ہے وہ جگہ عرش الہی سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے بس یہ دو ہی جگہ ہیں جو مقدس بھی ہے صاحب اور قابل احترام بھی ہے۔ ایسی بڑی جگہ کی تعمیر چل رہی تھی تو آدمی کو کتنا کالر جھٹکنا چاہیے تھا، کیسا فخر کے جذبات اپنے اندر آنا چاہیے تھا۔ نہیں،
اور وہ بھی خلیل کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جس کو اللہ نے اپنی دوستی کا تاج پہنا دیا. اللہ تو اور پھر بیٹا بھی وہ جن کی نسل میں 125 پیغمبروں کے سردار میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا. ایسے باپ بیٹا وہ کام کر رہے ہیں. لیکن فرمایا اتنا بڑا کام دنیا کا تاریخی، جب تک دنیا باقی رہے گی کعبۃ اللہ جیسا باقی رہے گا، اور پھر لوگ اس کی عبادت کریں گے اور اللہ کی رحمتیں اترتی رہیں گی. لیکن اس موقع پر جب کعبے کی تعمیر ہو چکی اور ہو رہی تھی، ان کے دل کے جذبات فخر کے، اکڑ کے، اترانے کے نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ کام کرتے کرتے اندر اندر ڈر رہے تھے اور اللہ سے فریاد کر رہے تھے. کیا الفاظ تھے؟ اللہ نے وہ الفاظ بھی قرآن میں نقل کر دیے. کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل جب دونوں مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، کتنا بڑا تاریخی کام تھا. نہیں، لیکن ایسے موقع پر ان کے قلبی جذبات کیا تھے؟ زبان پر ایک ترانہ تھا، دل میں ایک ہوپ اٹھی تو وہ یہ تھی ربنا تقبل منا. اے اللہ کام تو لے رہا ہے لیکن یہ کام تیرے دربار میں مقبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہماری فریاد یہ کہ اے اللہ تو اس کو اپنے دربار میں قبولیت سے نواز دے. اکڑ نہیں ہے بلکہ اللہ سے کیا کریں؟ خانہ کعبہ کی تعمیر قبول نہیں ہوئی تو کون سی قبول ہوگی؟ نہیں، اور کام بھی اللہ ہی نے لگایا ہے، لیکن اس کے باوجود امت کی تعلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک باقی رہنے والی جیسا امت کو اور نسل کو یہ بتانے کے لیے ایسے موقع پر انسان کا نفس کچوکے لگاتا ہے اور اپنے اندر فخر کے، اتراہٹ کے، اکڑ کے جذبات پیدا کرتا ہے. لیکن یاد رکھو تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی نصرت کے بغیر اور اس کی مدد کے بغیر اور اس کی توفیق کے بغیر ایک اینٹ اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے. یہ اللہ نے توفیق دی. ایسے موقع پر سجدہ شکر ادا کرو اور زبان پہ یہ ترانہ ہو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، اے پاک پروردگار، تو اپنے دربار میں ہماری یہ حقیر سی کوشش، اللہ کے خزانوں کے سامنے ہماری یہ کیا جیسا چیز ہے، یہ حقیر سی کوشش اے اللہ تو قبول فرما. کیونکہ بندوں کی دعائیں سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے اللہ کی تمام صفات میں یہاں اللہ کی صفت سماعت کا ذکر کیا، انہ هو السمیع. اور پھر دلوں کی حالت اخلاص ہے یا نہیں ہے، دکھاوا ہے یا جی صاحب اللہ کو راضی کرنا ہے، لوجہ اللہ کیا، لرضا اللہ کیا، کیا ہے؟ علیم کی صفت ذکر کی. اللہ قلبی حالتوں کو جاننے والا، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. اس لیے ہم سب سجدہ شکر ادا کریں اللہ کی اس توفیق کے اوپر. بزرگوں اور دوستوں، مساجد کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اندیشے کا اظہار کیا. ارشاد فرمایا اخیر زمانہ ایک ایسا آئے گا میری امت کے اوپر، مسجدوں تو ہوگی لیکن مساجدہم عامر جیسا فی الخراب من الہدا. ارشاد فرمایا ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا، سرکار سے بڑھ کر اگلے حالات کو کون جان سکتا ہے؟ امت پر آنے والے نشے و فراز کو سرکار سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ امت پر شفقت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. قیامت تک آنے والے چھوٹے بڑے تمام فتنوں سے امت کو وقت سے پہلے آگاہ کیا اور بتا دیا کہ تمہارے اندر یہ خرابیاں، یہ کمزوریاں آئیں گی. اب آئیں گی تو اس کے سلسلے میں چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا. اگر یہ علامتیں پائی جائیں تو اس کی اصلاح کی فکر کرنا تاکہ وہ بیماریاں جڑ نہ پکڑ لے اور ہمارے ایمان کو کمزور نہ کر دے. ارشاد فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجدہم، مسجدیں رہیں گی لیکن جی صاحب وہی خراب من الہدا، تعمیر کے اعتبار سے تو بڑی بڑی رہیں گی
لیکن مساجد کے جو مقاصد ہوں گے، مسجدوں کے بنانے کے جو مقاصد ہیں، وہ مقاصد سے مساجد بالکل عاری ہوں گے۔ دیکھنے کو مسجدیں بلند و بالا، شان و شوکت، یہ سب بہترین قالین سے مزین، جھومر اور اس کے اندر یہ سب بہترین، جی صاحب جو ہے دل اس کی طرف کھنچے، ایسی تزئین اور آرائش ہوگی۔ لیکن جو مسجد کا مقصد ہوتا ہے، مساجد ان مقاصد سے بالکل عاری ہوگی۔ اس لیے چاہے اس وقت میں میرے سامنے اہلیان منا کھیلی کا ایک ایسا طبقہ ہے جو الحمدللہ یہ صاحب دیندار بھی ہے اور ساتھ میں مساجد سے زمانے سے جڑا ہوا ہے، اور پھر جی صاحب جو ہے دین کے کاموں کو اور دین کے جی صاحب تقاضوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ میں ان کے سامنے اگر اپنے درد دل نہ رکھوں تو کس کے سامنے رکھوں؟ اور سرکار کا یہ ارشاد ہم جیسے ذمہ داروں کے لیے، جن کے کاندھوں پر اللہ نے کسی کے اوپر عیدگاہ کی ذمہ داری رکھی، کسی کے اوپر جامع مسجد کی ذمہ داری رکھی، کسی کے کاندھوں پر محلے کی مسجد کی ذمہ داری رکھی، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے مساجد کی ذمہ داریوں سے وابستہ ہے۔ اگر ہم اس سلسلے میں غافل رہیں تو پھر امت کا اور قوم کا، ملت کا کیا ہوگا؟ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مساجد، سرکار فرما رہے اخیر زمانہ ایسا آئے گا مسجدوں کے اندر مسجد کے مقاصد نہیں رہیں گے، مسجد تو رہے گی۔ مسجد کے مقاصد کتنے ہیں؟ مسجد کے 4 مقاصد ہیں۔ آپ حضرات سن رہے ہیں؟ مساجد کے کتنے مقاصد ہیں؟ 4 مقاصد ہیں۔ مسجد کا سب سے پہلا مقصد ہے با جماعت نماز ہونا۔ مسجد کا پہلا مقصد ہے با جماعت نماز ہونا۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم کو مؤذن آواز لگاتا ہے نماز کے لیے، تو مؤذن کہاں سے آواز لگاتا ہے؟ مسجد سے آواز لگاتا ہے۔ یہ کہے کے لیے بلا رہا ہے؟ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَى التِّجَارَةِ نہیں، إِلَى اللَّهُ اللَّعِبِ نہیں، کھیل تماشے کے لیے نہیں، وقت گزاری کے لیے نہیں۔ مسجد کا بنیادی مقصد ہے جماعت، تنہا بھی نہیں، جماعت کے ساتھ نماز ہونا۔ یہ مسجد کا پہلا بنیادی مقصد ہے۔ اور جماعت کے ساتھ نماز کے لیے ہر مسجد میں الحمدللہ جس انداز سے بھی ہو اس کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، مسجد کے کمیٹی طے کی جاتی ہے، ذمہ دار افراد اس وقت پر نماز ہو اس کے لیے ایک مؤذن کا حساب جو ہے انتخاب کرتے ہیں اور ایک امام کا انتخاب کرتے ہیں، تاکہ دیگر افراد اگر اپنی کسی مشغولیت کی وجہ سے مسجد میں بر وقت نہ پہنچ سکے تو مسجد جماعت کی نماز سے خالی نہ رہے، بلکہ وقت پر اپنا جی صاحب مسجد کا مقصد پورا ہو جائے، وہ جماعت کے ساتھ نماز ہونا۔ الحمدللہ اس معاملے میں تو ہماری مسجدیں ہر جگہ کی چھوٹی بڑی مسجدیں یہ سب کوشش کی جاتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ہو، لیکن نمازی فکر کریں گے تو جماعت اور بڑی ہو جائے گی۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے ابھی یہ صاحب اپنے خطبے میں آپ کے سامنے رکھا کہ بھائی نماز اصل بنیاد ہے جس سے مسجدوں کی یہ سب آبادی ہوتی ہے اور مسجدوں کا یہ سب مقصد بھی حاصل ہوتا ہے۔ ہم یہ چونکہ تجارت کی وجہ سے 4-5 مل کر کہیں ایک جگہ نماز پڑھ لیں، یہ سب گھر والے مل کر 4-5 ادھر نماز پڑھ لیں، تو یہ مسجد کے مقصد کو کمزور کرنا۔ اب تو یہ حال ہو گیا، نوجوان وقت پر تو آتے نہیں، نماز جماعت ہو جانے کے بعد آ کر الگ سے جماعت بناتے ہیں۔ بھائی مسجد کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز ہو۔ تو اگر آپ ہر جی صاحب 4-5 مل کر الگ الگ جماعت بناتے رہیں گے تو یہ مسجد کا جو اصل مقصد ہے کہ مسلمان ایک جٹ ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، وہ کہاں سے حاصل ہو؟
اس لیے مسجد کی جماعت کی اہمیت ہے۔ فقہائے کرام نے یہاں تک لکھا جس مسجد میں امام طے ہو اس مسجد میں دوبارہ جماعت نہیں بنانا۔ جس مسجد کا امام طے ہو، محلے کی مسجد میں اذان اور جماعت ہو گئی تو آپ تاخیر سے آئے تو جماعت نہیں بنانا۔ کیوں؟ مسجد کی جماعت کی اہمیت کو باقی رکھنے کے لیے جزیہ بتایا۔ تو پہلا مقصد مساجد کا کیا ہے؟ خالی نماز نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ نماز کا قیام، یہ مسجد کا سب سے بنیادی اور پہلا مقصد ہے۔ یہ تو الحمدللہ کر رہے ہیں۔ دوسرا مقصد جس کو ہدایت والے اعمال کہا جاتا ہے جی، وہی خراب من الہدا۔ خدا سے کیا ہے؟ ایک ہے با جماعت نماز، اور دوسرا مقصد ہے مساجد کا، مسجدوں میں قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ کا اہتمام ہونا۔ مسجدوں میں کیا ہونا؟ قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر ہونا۔ 3 قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھا لو، کوئی تو مسجد میں قرآن پڑھ رہا کیا؟ لا رہے ہیں ڈبے، تھپیوں کے تھپیاں لگا رہے ہیں، شیلفاں بھر رہے ہیں، یہ صاحب رکھ دے رہے ہیں۔ اب کون پڑھ لینا؟ مؤذن صاحب کو مسجد کا کام، امام صاحب کو اپنا کام، مصلیاں تو خالی اقامت کی اللہ بول کے بولتے کو جب دھڑ 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 آئیے وہ جیسا تیسا ہڑا ہڑی میں پڑے نہیں پڑے سلام پھیرتے ہی ایسے بھاگیں گے جیسے سی ایم ان کا انتظار کر رہا، بس پورے باپ۔ کہاں ذکر ہے، کہاں تلاوت ہے؟ ایک دور تھا لوگ عقیدت میں اپنے گھر میں ایصال ثواب کے لیے یا خالی ثواب کے لیے مسجدوں میں اپنی قرآن لا کر رکھتے تھے، سپارے لا کر رکھتے تھے، یہ سب یاسین لا کر رکھتے تھے۔ کیوں؟ کہ نمازیوں کے تعلق سے یہ اعتماد تھا کہ جو باجماعت نماز پڑھنے والا مصلی ہے وہ 5 منٹ 10 منٹ پہلے آئے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، ایک حرف بھی پڑھ لیا تو میرے لیے اس کے لیے دونوں کے لیے ثواب ہوگا۔ مسجد کے مقاصد میں یہ داخل ہے، مسجد میں قرآن کی تلاوت ہو اور مسجد میں اللہ کا ذکر ہو۔ سرکار نے جس فتنے کی طرف اشارہ کیا، آج مسجدوں میں کوئی قرآن پڑھتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، اللہ ماشاءاللہ وہ بچے جن کو وضو کرنا صحیح نہیں آتا ڈھکل کے مسجدوں میں بھیج رہے ہیں، جاؤ رے رب بھی پڑھو بول کے، بس وہ جو کچھ پڑھ لیے، ورنہ تو جیسی تھپی رمضان میں لا کے پاروں کی رکھے ویسی تھپی پھر شب برات میں چننا ڈالنے ہٹائے تو چاہیے، ورنہ محلے میں کچھ تو مرنا ختم قرآن کرانے کے واسطے، پارے کا سٹ جانے کے واسطے، نہیں تو شب برات آنا، ورنہ کون چھینے کا نہیں پڑھنے کا نہیں۔ اب تو حال یہ ہو گیا مسجدوں میں آئے 5 منٹ 10 منٹ پہلے بھی آئے تو بھی اپنا موبائل زندہ ہے، یہ سب ہمارے فون چالو ہیں، وہ خالی دیواروں کو چپکانے اسٹیکرہ ہے، مسجد میں آنے سے پہلے سیل فون بند کرو، احترام کرو، اکرام کرو، وہ کمیٹی والے یہ سب یاد دہانی کے لیے لگاتے ہیں، کرتا تو یہاں بیٹھ کے بھی وہی کام۔ اب اللہ کا کلام پڑھیں گا کون؟ بچپن میں یسرنا القرآن پڑھے تھے، سورج نکلا سستی مت کر جلدی جا، یہ خبر غلط ہے بول کو، 55 سال ہو گئے آج تک سورہ فاتحہ درست نہیں کرے۔ امام کی حاضری بڑی تیز لیتے ہیں، مؤذن کی حاضری بڑی تیز لیتے ہیں، کمیٹی کی جھڑتی بڑی تیز لیتے ہیں، لیکن اپنی جھڑتی لینے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ ارے وہ زمانے سے اب تک دعائے خلود یاد نہیں کرا، فطر کی نمازوں پر مول صاحب اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھ لیے تو ہو جاتا نا، ربنا آتنا پڑھ لیے تو ہو جاتا نا، بغیر بگاراوا کھٹا کھائی بھی تو ہو جاتا نا، وہاں نہیں ہوتا، کھٹے سے ونین پڑھیے بھی تو ہو جاتا نا، وہاں نہیں ہوتا، وہاں شیروانی آئے تک اڑتاڑی چوکی کے اوپر سے، 4 قسم کے کھانے آئے تک اڑتاڑی اوپر سے، اور یہاں بولتا مول صاحب ربنا آتنا سے کام چل جاتا نا۔ کیسے چلے گا بھائی؟ معذوری کی ایک حد ہوتی ہے، معذوری کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، اگر ہم ایسے کریں گے اللہ کا کلام کون پڑھے گا، اللہ کا ذکر کون کرے گا؟ حدیث میں کیا فرمایا؟ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر کے بعد اور عصر کے بعد کا وقت اللہ کو یاد کرنے کا ہے، تھوڑی دیر اللہ کو یاد کرو۔ جو کم سے کم آخری درجے میں صبح شام کی جو تسبیحات ہیں، وہ سبحان اللہ کی تسبیح دعا سے پہلے جو امام صاحب بنڈی تیڑی کر کو بیٹھے خود میں جو پڑھتے نا، اس وقت دیکھنا آپ
جو انگلی اتنی تیز پھرتی کمپیوٹر بھی اتنا تیز کام نہیں کرتا ہوں گا جو ہمارے انگلیاں اس کو ٹچ کرتے رہتے، ایک ہی جی صاحب اس میں پورے انگلیاں خالی گھما گھما کے جب بولے آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ یہ ہماری تسبیح ہے۔ اللہ کا نام اتنا گھٹیا ہے کہ آپ ایسی بے توجہی کے ساتھ اللہ کا نام لیں۔ ارے دوست کا نام، والد کا نام، بڑے کا نام، بڑے کا تذکرہ ادب سے نہیں۔ معمولی ایک صاحب پہلے خوب ملتے تھے میرے سے، کچھ دنوں سے ملنا چھوڑ دیا تو میں پریشان ہو گیا، ایسی کیا بات ہو گئی؟ پہلے بہت عقیدت سے محبت سے ملتے تھے، اب ملنا چھوڑ دیے۔ تو میں تحقیق میں لگا کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ جو یہ صاحب کھچے کھچے رہ رہے۔ دوسروں کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ ان کو ایک رخہ پہنچا تھا مدرسے کا، اس میں ان کے نام کے آگے صاحب نہیں لکھا ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ کھچے کھچے۔ ماشاء اللہ، آپ کا صاحب نہیں لکھنے سے آپ کی جنت جی صاحب خراب نہیں ہو رہی۔ کیا ہے وہ تو اندر جو ہے نا موٹا جو بیٹھا ہوا، اس کی وجہ سے صاحب نہیں لکھنے پر اتنے ناراض ہیں۔ پھر وہ خدا جو پانی کے خطرے سے لے کر 6 فٹ کا انسان بنایا، ہر چیز اس کے اشارے پر کام کر رہی ہے، اس کے حساب عطا پر ہم اکڑ رہے ہیں، پھر وہ خدا کا نام صبح 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 سے ایسا پڑھیں گے، پھر اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوں۔ 5 منٹ بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھنے کے لیے پاگلا ہے، داڑیاں والے ٹوپیاں والے، کام نہیں کدھر نہیں، ان کو جو کچھ کام رہتا نہیں، 24 گھنٹے یہ کام ہے، وہ کام کون کرنا؟ اللہ نے پیڑ بھی دیا، یہ بھی دیکھو بولیا، اور عقل سے پیدل اللہ نے پیڑ دیا، پیڑ بھرنے کا نظام بھی بنایا۔ کیا فرما اللہ نے؟ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی روزی چاہتا ہے پھیلاتا ہے۔ روزی کون پھیلاتا ہے؟ اللہ۔ وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، کس کے کاروبار کو پھیلانا ہے، کس کے آمدنی کو بڑھانا ہے، کس کے حساب روزی میں برکت دینا ہے، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو اللہ کو بھول کر آگے جائے گا، تیری روزی کی برکت کی کنجی تو یہاں چھوڑ کے گیا تو۔ سر ایمان کیا ہے؟ نیمبوا لگاؤ مل صاحب دکان کیسا چلتی دیکھو، ناریل لگاؤ مل صاحب کیسا چلتی دیکھو، اتارا نکالو مل صاحب کیسا چلتی دیکھو۔ جس خدا نے رزق کا ذمہ لیا اس خدا کو جیسا صحیح طور پر یاد نہیں کرتے، اور نیمبو ناریلوں کے اوپر پورا ایمان آ گیا، اور یہ سمجھ رہے 7.5 لگی، کون کرایا کی، کیا کریا کی، اس کے واسطے جی صاحب جو ہے دکان نہیں چل رہی، کاروبار ٹھپ ہے، ہم بھی اندر وہ بھی اندر۔ کیا گزر جائے یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا ذکر۔ ارے مسجد گھر میں جانے کے بعد کتنے تپلا رہتی، گھر میں داخل ہونے سے پہلے کاما رہتی، آگے تم ذرا وہ لائٹ دیکھو، آگے تم ذرا اس کو بلا کے لاؤ، آگے تم ذرا یہ کرو، ختم رکھنے سے پہلے کاموں کی لسٹ ہے۔ گھر میں جا کے کوئی سی تلاوت کر لیتے بیٹھیں گا۔ تو مسجد کا پہلا مقصد، ذرا میری عادت ہے اور آپ لوگوں سے سننا بھی، با جماعت نماز، اور دوسرا مقصد ہے ہدایت والا عمل، ذکر اور تلاوت۔ میں 97-98 کے اندر ہاؤسنگ بورڈ میں گھر کرائے کو لے کے تھا، تو وہ ہاؤسنگ بورڈ کا علاقہ پورے پیور برہمنوں کا ہے، اور ہاؤسنگ بورڈ کے اندر دیواریں نہیں تھی، آپ گھر بنے ہوئے آپس میں دیوار نہیں، بیچ میں ایک 80 سال کی بڑھیا برہمن کی ماں، اس کو میں دیکھتا تھا کہ وہ جھاڑ کے نیچے آ کے بیٹھ کے روزانہ وہ اس کی جو بھی کتاب تھی، گیتا وہ جو بھی تھی، وہ بوڑھی 80 سال کی بوڑھی صبح اٹھتے پہلے وہ پورا پڑے تک چائے بھی نہیں پیتی تھی، کوئی چیز چھینچتی نہیں تھی۔ کمیٹیاں کو دیکھو، دکان میں گئے تو کیا کرتے سب سے پہلے ہم کیا کرتے، مل صاحب کو پیسے دیتے، 500 روپے دیتی مل صاحب، میں نے کہا کو تم پڑھو، تو کئی واسطے ہے، خالی نوٹاں کے لے اندر رکھنے کے واسطے ہے، تو نوٹاں کے لے اندر رکھنا، مل صاحب کو تیری دکان میں پڑھنا۔ قرآن کو ایسا گھٹیا بنا دیے ہیں کہ بس خالی وہ ثواباں کے واسطے، برکت کے واسطے چھوڑ، دوسرا کچھ کام ہی نہیں ہے۔ تو کب پڑھنا سیکھتا؟ آخر قرآن پڑھنا ہر ایک کے لیے سیکھیں گا کب؟ آخر جب بولے کوئی بھی پڑھانے والے نہیں ہے، وہ صاحب ہمارے اماں بابا نے پڑھے، ہم کیسے پڑھنا؟ اب پڑھ سکتا نا بابا، اب تو تیرے خاندان میں 10 حافظہ، تیری گلی میں 10 حافظہ، ملنے جلنے والوں میں ہزاروں، جدھر جاؤ حافظوں کی کثرت، علماء کی، اب تو سیکھ سکتا رہا نہیں۔
وہی مول صاحب کو 500 روپے مہینے کی بات کر لیے، جی صاحب یہاں 5 منٹ بیٹھو، وہاں 5 منٹ بیٹھو، وہاں پڑھو، نوست پڑھاتے رہنا۔ حالانکہ سرکار نے فرمایا جو آدمی سورہ یاسین صبح میں پڑھے گا شام تک کے کاموں کی اللہ ذمہ داری لے لے گا۔ نبی کے بات پہ یقین ہے؟ نہیں بولے چورس سے پکارو، بولو اتنا زور سے پکاریں گے آزو بازو والے پریشان ہو جانا، لیکن نبی فرما رہے کہ ارے سورہ یاسین صبح میں پڑھ، شام تک کے کام اللہ اپنے ذمے سے بنائے گا، لیکن اس کے اوپر اعتبار ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد ہے مسجد میں تلاوت کا اہتمام اور ذکر کا اہتمام ہونا۔ قرآن کی جو جی صاحب رکھی ہوئی ہیں وہ قرآن خالی نہیں ہے بلکہ وہ تلاوت کے واسطے ہیں۔ عرب میں آپ جا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ جی صاحب حج اور عمرہ نصیب کرے اور بار بار جانے کی توفیق دے، حرم میں بھی، حرم سے ہٹ کر کسی بھی مسجد میں آپ جائیں، 1 منٹ آدھا منٹ بھی باقی ہے، آپ وہاں سعودی شہری کو آپ دیکھیں گے آتے پہلے فلان لے کے بیٹھتے، ایک آیت پڑھے پڑھے تک اقامت ہو نہیں رکھ دیتے۔ وہاں مسجد میں خالی بیٹھنے کا کوئی تصور نہیں۔ حرم میں بھی دیکھو جیسا جو آدمی جہاں بیٹھے، پورے حرم میں جہاں بیٹھا آدمی قرآن لے لیتے، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، سب ہیں، جی سب مزاج ہے کیونکہ اللہ کا کلام پڑھنے کے واسطے ایک آیت ہی صحیح۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا خزانہ ہے قرآن، فرشتے دیکھ کر جی صاحب جو ہے فخر کرتے تھے اور تعجب سے کہتے تھے کیا خوش نصیب ہے وہ جی صاحب امت جن کو اللہ کا یہ خزانہ ملے گا۔ اللہ نے وہ نعمت ہم کو عطا فرمائی۔ تو پہلا مقصد باجماعت نماز اور دوسرا مقصد ہے ذکر اور تلاوت قرآن۔ روزانہ 1 رکوع فجر کی نماز کے بعد یا نماز سے پہلے 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے آ کے 1 رکوع پڑھو قرآن، کیا جاتا؟ اٹک اٹک کے پڑھے بھی تو ثواب ہے۔ اللہ کا کلام ہے، چھینا عبادت، دیکھنا عبادت، سننا عبادت، یہ سب جو ہے پڑھنا عبادت، سمجھنا عبادت، سمجھانا عبادت، اچھا پڑھنا عبادت، یہ سب اس کا ہر عمل عبادت ہی عبادت۔ دوسرا مقصد۔ تیسرا مقصد ہے سیکھنا سکھانا، علم اور تعلم، تعلیم و تعلم، یہ مسجد کا تیسرا مقصد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھو، مسجد نبوی جب بن گئی، مسجد قباء سے لے کر مسجد نبوی بننے تک بھی اور مسجد نبوی کے بعد بھی جی صاحب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جی صاحب سیکھنا سکھانے کا ماحول بنایا۔ وہ حدیث آپ نے کتنے مرتبہ سنی۔ سرکار ایک مرتبہ تشریف لائے، 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقہ سیکھنے سکھانے کا تھا، ایک حلقہ ذکر کا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا اور فرمایا کہ دونوں خیر پر ہیں، دونوں اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ ذکر کرنے والے بھی اچھا کام کر رہے ہیں اور جی صاحب سیکھنے سکھانے والے بھی اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد سرکار اپنے آپ کو جس حلقے سے جوڑا، اللہ اکبر، آپ یہ کہتے ہوئے اس حلقے میں جڑ گئے، انما بعثت معلما، میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ کہتے ہوئے سرکار اس کے اندر جڑ گئے اور عمل سے جڑ کر پریکٹیکل طور پر امت کو یہ بتایا کہ تمہارا نبی بھی مسجد میں سیکھنے سکھانے والے عمل سے جڑ رہا۔ سیکھنا سکھانا ہمارے پاس کہاں؟ ہم اپنے بچپنے میں دیکھتے تھے، والد صاحب ہمارے امام تھے، ہم بچپنے میں دیکھتے تھے نماز کے بعد ابا جان بیٹھے رہتے، ایک بڑے میاں جو وظیفے آپ انہوں آ کے بیٹھتے تھے، مل صاحب وضو کے اندر مسواک کیسا کرنا ذرا بتائیے۔ وہ زور سے اس واسطے پوچھتے تھے تاکہ دوسرے جو مصلیاں ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ یہ سب تو نہیں پوچھ سکتے، پھر کبھی آ کر پوچھتے کہ جی صاحب سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا، ایک مرتبہ میں نماز پڑھا، ابا جان بولے آپ نماز پڑھا تو میں آگے بڑھ کے نماز پڑھا۔ نماز پڑھانے میں طریقہ ہے کہ ملا کے پڑھے تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا۔ نماز تو میں پڑھا دیا، نماز پڑھتے ہی جو صاحب تھے پیچھے ہمیشہ بولتے تھے، انہوں والد صاحب سے بولے، بول صاحب بچہ قرآن غلط پڑھا، میں مصلی پہ بیٹھ کے ہوں۔ تو ابا جان پوچھے بھائی کیا ہوا؟ بولے نہدی پڑھے، حالانکہ اہدنا الصراط المستقیم ہے نا۔
تو ابا جان میری طرف دیکھے، میری طرف دیکھ کر مسکرا کر بولے حافظ صاحب، غوث صاحب ان کا نام تھا، غوث صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے قرآن غلط پڑھا، پھر ایک مرتبہ پڑھیے۔ تو میں زور سے پڑھ کے بتا نہدنا الصراط المستقیم، تو پھر غوث صاحب بولے دیکھیے مجھ صاحب غلط پڑھا۔ تو ابا جان بولے ذرا سمجھاؤ ان کو۔ پھر میں ان کو سمجھایا کہ عربی گرامر کے اعتبار سے اگر یہاں رک جائے، اگلی آیت پڑھنا ہے تو اہدنا پڑھنا، اگر گرامر کے اعتبار سے رکے نہیں، ایک سانس میں پڑھ رہے، نہدنا پڑھنا، نون کے پیش کے ساتھ ملا کے پڑھنا۔ جب میں نے ان کی وضاحت کی تو وہ صاحب آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ جاری ہونے لگے اور یہ بولنے لگے مول صاحب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ حافظ صاحب غلط پڑھے، حالانکہ حافظ صاحب غلط نہیں ہے، میں غلطی پر تھا، کیونکہ میں آج تک قرآن پڑھنا سیکھا نہیں بھائی۔ میں وظیفیاب ہوگا، گھٹنے درد ہو گئے، اللہ کے دربار میں چلے جاؤں تو میرا کیا ہوگا؟ ارے یہ سیکھنا سکھانا ہے کہاں ہے ہماری مسجدوں میں؟ جب دیکھو امام کی غیبتیں، امام کی غیبتیں، امام کی غیبتیں، 24 گھنٹے یہ اتنا بہترین امام اللہ نے تم کو دیا، اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ کب سیکھو گے؟ گھر میں بچے پڑھ رہے، صحیح پڑھ رہے، غلط پڑھ رہے، احساس اتنی ہے۔ آگے اگر پوترا پوچھا دادا جان کیسا پڑھنا، میرے کیا معلوم ہے، جا دادا بنانا تیرے کو احساس نہیں ہے، اولاد کی تربیت کیسا کرنا؟ تو پہلا مقصد باجماعت نماز پڑھنا، دوسرا مقصد تلاوت قرآن اور ذکر، اور تیسرا مقصد ہے سیکھنا سکھانا۔ اور میں بڑوں سے 2 ہاتھ جوڑ کر معروضہ میرا یہ ہے کہ بھائی بیٹے کما رہے، پوترے آ گئے، جی صاحب سب ذمہ داریاں اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ کم ہو گئے، اب خبر کی تیاری نہیں کرو کچھ، جی صاحب 10 سورج صحیح درست کر لو، دن میں کون تو بھی دیکھو ایو حاجی صاحب پڑھتے ہیں، وہ اگر شرماتے ہیں عشاء کے بعد پڑھو۔ میرے والد صاحب رات میں 4 بجے منصور صاحب بول کے ایک تھے، ان کو ڈنڈا دے کے بھیجتے تھے، پورے گاؤں کے مسلمانوں کو اٹھا کے لانا رات میں 4 بجے، ان کی ڈیوٹی سال بھر ڈیوٹی بس 4 بجے سے فجر کی اذان تک والد صاحب مسجد میں بیٹھ کے، پورے بڑے لوگ، کوئی بچہ نہیں، کوئی جی صاحب جوان نہیں، پورے بڑے لوگ، یہ ان لوگوں کی صبح ہوتے فجر ہوتے، کوئی کاروبار پہ جانے والا، کوئی کھیت پہ جانے والا، کوئی کدھر جانے والا، لیکن والد صاحب 4 بجے رات سے ان کی تعلیم کرتے۔ اب بلاؤ کس کو تو کون تو آتا کیا، ایک دن 2 دن اس کے بعد مول صاحب کچھ سکھانا شروع کرتا، ہلو ہلو ہلو۔ تو ہماری مسجدیں آج سرکار نے جو اشارہ کیا کہ قرب قیامت مسجدیں ہدایت والے اعمال سے خالی رہیں گی، اس میں ایک باجماعت نماز، دوسرے قرآن کی تلاوت اور ذکر، اور تیسرے سیکھنا سکھانا۔ اسی کے ضمن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اس وقت میں جو ایجوکیشن پالیسی گورنمنٹ کی طرف سے طے ہوئی ہے 2020 اور 21 کے اندر، وہ تو پاس ہو گئی، لیکن صرف نافذ ہونا باقی ہے۔ ایسی خطرناک پالیسی ہے مسلمانوں، اگر ہم نے اگر ہوش نہیں سنبھالا تو بھی ہماری اگلی آنے والی نسلوں کی ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ موقع نہیں ہے میں اس کے اوپر کوئی بات کروں، کہ دوسری نسبت ہے اس لیے میں اس کی طرف صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس کے لیے ہر دیہات میں، ہر مسجد میں مکتب کا نظام بناؤ، صباحی مسائی کا نظام نہیں بول رہا میں، اردو صاف سمجھ میں آتی ہے آپ کو، صباحیہ نہیں بول رہا ہوں۔ صباحی کیا ہے معلوم ہے؟ غریب کی جورو سب کی بھابھی کے جیسا، ایک مل صاحب کے کھاندے کو 100 بچے، تم بولو ایک مل صاحب 100 بچے کیسا پڑھاتا؟ کیا یہ طریقہ ہے پڑھانے کا؟ صاحب لا کے ڈال دیا گپا کتا، یہ صاحب پڑھا 100 بچوں کو، امام صاحب پڑھانا کیسا پڑھائیں گا؟ وہ خالی وہ ٹک 5 سال سے مسجد کو نورانی خدا لے کو جا رہا، 15 سال کی عمر تک نورانی خدا لے جا رہا، آ رہا لے رہا، آ رہا، کیا ہے؟ ٹک ٹک خیر ختم ہو نہ پڑھی ہے نہ ترقی۔ میں صباحی مسائی نہیں بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں مکتب کا نظام۔ مکتب کا مطلب مکتب کے اندر نظام ہے، ایک استاد 20 بچے ہی پڑھا سکے گا، 20 سے زیادہ نہیں، 21واں ہوگا دوسرے مل صاحب کا انتظام کر رہا۔ باضابطہ ان بچوں کا امتحان ہونا، باضابطہ ان کا پورا ایک نگران ہونا، پورے علاقے میں جتنی مسجدیں سب مسجدوں کا سروے آپ کے پاس ہو، منظم مکتب کا انتظام کرو، مسجد کے اندر سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے گا، انشاءاللہ مسجد کے اندر ہدایت والے اعمال جاری ہوں۔ تو پہلا باجماعت نماز، دوسرا ذکر اور تلاوت، اور تیسرا سیکھنا سکھانا۔ چوتھا کام جو چوتھا مسجد کا مقصد ہے
وہ ہے واعظ و نصیحت. واعظ و نصیحت کا نظام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر کر کر امت کو بتلایا کہ اس کے اندر مسجد کے اندر، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ کر تو نہیں سمجھ سکتے لیکن سن کر سمجھ سکتے ہیں، سن کر سیکھ سکتے ہیں، سن کر وہ جان سکتے ہیں. اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت کا نظام بنایا. اس کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ. ہماری عمریں گزر رہی ہیں، اللہ کا کلام کبھی ہم نے سیکھا نہیں. کہ میں ہر مسجد کے یہاں جتنے علماء، ائمہ، خدام دین ہے، ان سے جی صاحب میں گزارش کرتا ہوں، جہاں گئے وہاں جا بول رہا ہوں، مسجد میں ہفتے واری درس قرآن کا اہتمام کرو. روزانہ نہیں بلکہ ہفتے میں ایک دن کچھ مسلیوں کو پابند کرو اور بتاؤ کہ بھائی اللہ کا کلام کب سیکھیں گے. اب کم سے کم آپ بیٹھ کے سنو تو صحیح، اللہ کیا بول رہا ہے، اللہ کا کیا میسج ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. کیا ایک آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ اگر نظام بنا لیا جائے تو جی صاحب آپ کو اس میں کیا پریشانی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو سمجھنے کے لیے بے چین ہیں لیکن ان کے لیے وسائل نہیں. اور یہاں جی صاحب اللہ کے فضل سے جی صاحب وسائل ہے لیکن ہم اس کو استعمال کرنا نہیں چاہتے. تو مسجد کے کتنے مقاصد ہو گئے بھائی؟ 4. نمبر 1 با جماعت نماز. نمبر 2 ذکر اور تلاوت کا اہتمام. نمبر 3 تعلیم و تعلم، سیکھنے اور سکھانے کا نظام. اور چوتھے واعظ و ارشاد کا نظام. یہ 4 نظام ہیں، یہ 4 مقاصد ہیں مساجد کے. جس مسجد میں یہ 4 کام ہو رہے ہیں وہ مسجد دراصل یہ سب اپنے مقاصد کو پورا کر رہی ہے، اور جن کے اندر یہ کاموں میں سے کچھ ہے تو وہ کچھ حد تک ادا کر رہی ہے اور کچھ حد تک فکر کرنے کی ضرورت ہے. آخری بات، اب یہ جو نظام ہے، یہ نظام چالو کرنے کے لیے مسجد میں 2 افراد کی ضرورت ہے. کتنے افراد کی ضرورت پڑتی ہے؟ 2 افراد کی ضرورت پڑتی ہے. ایک ہے مؤذن اور ایک ہے امام. یہ امام بھی ہے، معلم بھی ہے، واعظ بھی ہے، خطیب بھی ہے، یہ سب کچھ ہے. ایک مؤذن اور ایک امام، بس یہ دونوں ہوں گے، یہ چاروں کام، چاروں مقاصد خود بخود زندہ ہوں گے. اور کمیٹی کے افراد فعال رہنا ان کی ذمہ داری ہے کہ جی صاحب یہ 4 کام کو اپنی مسجد کے اندر جاری کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے، اس کے لیے کیا کیا چینجز لانا چاہیے اور کیسا کیسا اس کو جی صاحب جاری کرنا چاہیے. یہ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے 2 افراد رہتے ہیں. الحمدللہ کون سی مسجد ایسی ہوگی جس میں مؤذن نہیں رہتا اور جس میں امام نہیں رہتا. لیکن یہ جو مؤذن اور امام ہے یہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں. میری یہاں سے جو گفتگو ہے میں ہمارے بڑے بزرگوں سے بھی اور سب سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا جی صاحب برداشت کرتے ہوئے تھوڑا سا سن لیجئے. ہر مسجد کے اندر یہ 2 افراد ہیں، ایک مؤذن اور ایک امام. مؤذن کی کیا فضیلت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ جی صاحب جو ہے قیامت کے دن اطول الناس اعناقهم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان کی گردن کو اونچا کریں گے، یعنی ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ تمام اہل محشر کے اندر اونچا ہو. اتنا بڑا رتبہ ہے. فرما کے سرکار نے مؤذن کے لیے دعا دی، اللہ مؤذن کے گناہ کو معاف کر دے. فرما کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کہ ہر خشک چیز، تر چیز مؤذن کی گواہی دیتی ہے ایماندار ہونے کی. اور امام تو الحمدللہ امام ہے ہی، جیسا وہ جو خدمت انجام دیتا ہے، اس کی قرآن کی تلاوت، ہماری پوری نمازیں امام کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں. لیکن اس وقت میں جہاں اور چیزوں میں انحطاط آیا، سب سے پہلی کڑوی بات یہ ہے ہم لوگ مؤذن کو ایسے آدمی کو تلاش کرتے ہیں جو کسی فیلڈ میں نہیں چل سکتا، ایسے آدمی کو مؤذن بنا کے رکھتے ہیں. ان غلام علی خان کی تھومڑی میں اذان دینے دے یا جی صاحب وہ 32 راگا نکال کو اذان دینے دے، اپنے کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ کم پیسوں میں مؤذن ہونا. انہیں اللہ کا نام بگاڑ کو لینے دے، سرکار کا نام محمد
خالی محمد سنے دور دور پورا اندر ہی بولے بول لیں گے اپنے کیا نبی کا نام ہے, ہمارے باپ کا نام تو نہیں. ہمارے باپ کا نام اگر صاحب نے لکھا تو آستین چڑھا کر لڑیں گے ہم. کیوں رے 10 مرتبہ حج کرے اور نہیں معلوم تیرے کو؟ نہیں, چاہے 12 بچوں کا بابا ہوں صاحب اتنا نہیں معلوم, عیدگاہ کی کمیٹی کا صدر ہوں صاحب اتنا نہیں معلوم, یہاں آستینہ چڑھائیں گے. اور انہیں محمد کیا تو بھی پکار لیں گے غلام علی خان کی زبان میں, پکارے اپنے کیا کریں. اللہ کا نام صحیح نہیں لیتا, نبی کا نام صحیح نہیں بول سکتا, اذان نہیں. کئی کو تو 300 روپے میں کرتا ہوں صاحب, کون کرتی ہیں زمانے میں 300 روپے میں جانی مادہ انہیں اٹھانا, جانی مادہ انہیں بچھانا, پیخانے انہیں دھونا, پیخانے انہیں صاف کرنا. یہ سب جو ہے پیشاب کھانے کے تمہیں کر کو گئے سو ڈھیلے ہاتھ سے نکالنا, کون نکالتی؟ کرے سو بیڑی نہیں کر لینی, گھر کے اندر زیادہ ہوشیاری بیڑی پی کے ڈالے نا, سیدھا بولا چلو نکالو, کون نکالتی؟ کر لیے سو بیڑی نے اٹھا رہی بیڑیاں. اور یہاں مؤذن کو بولتے کیوں رے ڈھیلے صاف نہیں کرا, تو 300 روپے میں کون ڈھیلے اٹھائے گا, کون پیخانے صاف کرے گا؟ اس واسطے مقصد انہیں سے اچھا ہے وہ اذان کیسے تو بھی دیتے ہیں. ہم نے خود مؤذن کا مقام گھٹا دیا, جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مؤذن کا مقام اتنا اونچا ہے اہل محشر سب کھڑے رہیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رتبے کو بلند کرے گا. اس لیے اللہ کے واسطے دیکھو دو چیزیں الگ الگ ہیں, ہم دونوں کو گڈ گڈ کر رہے ہیں. ایک ہے مسجد کی صفائی اور ایک ہے مسجد کی اذان, دونوں الگ الگ ہیں. کہیں بھی پوچھو ان مفتیان کرام سے, کہیں بھی اذان دینے والے کے ذمے مسجد کی صفائی پیخانوں کی صفائی نہیں ہے. وہ خادم کرتا, خادم اس کو الگ سے رکھنا جو جیسا مسجد کی صفائی کا کام کرے. اذان دینے والا وہ تو اللہ کے نام کو بلند کرتا, اس کی آواز اچھی ہو, حسن صوت ہو, یہ سب سرکار کا نام. اذان میں کس کا نام آ رہا؟ اللہ کا نام آ رہا, سرکار کا نام آ رہا. ہم کیسے غلام ہیں, سرکار کا نام صحیح نہیں رہا, اس کی اذان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. احساس ہونا چاہیے ہم لوگوں کو. پھر امام کے بارے میں سرکار نے فرمایا الامام ضامن, امام ضامن ہے, یعنی تمہاری محلے بھر کی پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھیں سب کی نماز اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. انہیں مسئلے جانا تو تمہاری نماز صحیح ہے, اس کو مسئلے اس سے کچھ بھی نہیں معلوم ہے, خالی جھپا خبا ڈال لیا تو اس کی نماز کے پیچھے تمہاری نماز بھی غلط ہے. ہم کیا ڈھکلو گاڑی ڈھکلو صاحب کہاں کا لگائی, بجٹ نہیں ہے. ارے عقل سے پیدل بجٹ کو دیکھتا نہیں, آخرت میں نمازہ کی خبولیت کو دیکھتا. احساس ہونا چاہیے نا جی. نماز ایک صاحب نماز پڑھائے, بظاہر نماز میں کوئی غلطی نہیں ہوئی, نماز کے اندر سجدہ سہو کرے. سجدہ سہو کرنے کے بعد میں سے ہم جیسے ذرا ٹھیک کرنے کی عادت رہتی, نماز کے بعد پوچھے حضرت سجدہ سہو کہیں کو کرے کچھ تو ایسا ہو گیا کیا؟ تو بولے نہیں نماز میں ہوا خارج ہو گئی تھی, اس واسطے میں سجدہ سہو کرتا ہوں. وہ امام ایسا انہیں ایسا انہیں کھا جا رہا, نہیں روٹ لے رہا, اور پڑھو ایسے امام کے پیچھے. 1000 روپے کا امام کیسا ملتا؟ جس کو مسئلے نہیں معلوم ہے, نماز وضو ٹوٹ جائے تو کیسا یہ سب اس کی جو ہے وہ کرنا ہے, احساس نہیں ہے, ڈھکل رہی نماز. کیوں مطلب سستا ہونا. کمیٹی کے پاس بجٹ دبا کر رہنا, ایسا دیکھنا ہماری کمیٹی اتنا بجٹ بچا کو رکھی, بولے تو لوگ آتے واہ واہ بہت اچھا کام کرے. ارے تمہارے کو ذمہ داری دی ہے, اس واسطے ہماری نمازیں صحیح کرو, بجٹ رہے مت رہے لیکن نمازیں تو درست ہو. کم سے کم اللہ کے پاس بولنے کے لیے ایک ہی تو عمل ہے ہمارا. احساس کبھی اکیلے میں بیٹھ کے غور کرو. اگر منا کھیلی میں 30 مسجدیں ہیں, کتنی مسجدوں میں اذان صحیح ہو رہی, آپ بولیے. اچھا میں یہ نہیں بول رہا مؤذن صاحب کو نکالو, بھائی آپ کی مسجد کے مؤذن صاحب کی اذان سے آپ مسجد کے مؤذن صاحب کو لاؤ, جہاں مسجد کے امام صاحب کے پاس عشاء کے بعد 15 منٹ اذان سیکھو. میں نکالو نہیں بول رہا ہوں, سکھاؤ نا بھائی اس کو. 4 پیسے خرچ کر کے تم اپنے محلے کے مؤذن کو درست نہیں کر سکتے, مطلب 10 دن اس کی اذان درست کر دو, ہو گیا کام. کون سا بڑا مشکل کام ہے؟ کہاں کھینچنا کہاں نہیں کھینچنا. یہ کہاں سرکار کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ بول رہا, محمد الرسول اللہ بول رہا, کیا بولنا اس کو نہیں معلوم. اس واسطے دور آتے تو آواز ہلو کر دے, اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ جب دال کے پاس پیش پڑھنا زبر پڑھنا چوری پکڑے آتے. اب ہم بھی سنو ماشاء اللہ, دیکھو ہم کیسے کریں. تو ایک تو مؤذن کا انتخاب بھی, جیسے امام صاحب کی قرات سن کے جیسا طے کرتے ویسے مؤذن کی اذان بھی سن کے طے کرو. اور یہ دونوں کو
مسجد میں اذان بھی بہترین ہو اور نماز بھی بہتر. نماز دل لگنا. آدمی اگر نماز پڑھائے اور پیچھے پڑھے تو بولا کہ بھائی اور ایک مرتبہ میں نماز یہاں پڑھے, ایسا دل خوش. اور اس کے لیے گاؤں کے بچے ہیں بھائی, پڑھ لیے ایسا ویسا, تھوڑا سا آپ جہاں ان کی درستگی ہو سکتی لے جا کے درست کرا دو, تصحیح کرا دو, بہترین نماز ہوتی. بزرگوں دوستو, تو ہمارے مسجد کے 4 مقاصد یہ دونوں پہ ٹکے ہوئے ہیں, مؤذن پہ اور امام پہ. یہ جو دونوں خدمت ہیں, مفتی صاحب نے کیا اشارہ کر دیں, مفتی صاحب اگر آ رہے, یہ دونوں جو جی صاحب جو ہیں خدمت گار ہیں, ان خادموں کی حق تلفیاں, ان کی جو غلطیاں وہ بھی میں آپ کو بتا دیا, ان کی حق تلفیاں بھی اس وقت میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. خادموں کی حق تلفیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. خادموں کے حقوق کے بارے میں جی صاحب فرمایا کہ 3 حقوق ہیں خادموں کے. پہلا حق یہ ہے خادموں کا, اعطوا الاجیر اجرہ. خادموں کا پہلا, سنو, چاہے دکان میں کام کرنے والا ہو, گھر میں کام کرنے والا ہو, یا اللہ کے گھر میں کام کرنے والا ہو, اعطوا الاجیر اجرہ, یہ کہ اس کی پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دینا. جفا عرقہ, اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینا. بھئی آپ حضرات جو کاروبار کرنے والے تو صبح شام پیسہ دیکھتے ہیں, لیکن جو نوکری کرنے والے تو پہلی کو جی صاحب دیکھتے ہیں. لیکن یہ جو مسجد میں کام کرنے والے ہیں 10 تاریخ کو آپ تنخواہ دیں گے تو یہ بیچارے کیسا اپنا گھر بار چلائیں گے. اس کا خیال کرنا چاہیے. اپنی ضروریات کے اندر مسجد کی ذمہ داری, ایک وقت پر کیا دے دیں, ان کی جی صاحب تنخواہ دے دیں. تنخواہ میں اضافہ کرنا تو جو ہے وہ تو بہرحال سب کو معلوم ہے, کہاں وہ کتنا بھی بولے تو مطلب نہیں ہے, بولنا بھی نہیں. دوسرا حق خادموں کا یہ ہے کہ خادم جو ہماری خدمت کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے, مؤذن ہے اور امام ہے, یا مسجد میں جی صاحب کام کاج کرتا ہے, یا گھر میں اپنا کام کاج کرتا ہے, یہ جو خادم ہے ان کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم خادموں کے تعلق سے جی صاحب گالیاں تو بہت دیتے لیکن دعا کبھی نہیں دیتے. حالانکہ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کرنے والوں کو دعائیں دی. حضرت انس کو دعا دی سرکار نے, تو خادم تھے. 110 ہجری میں انتقال ہوا, عمر میں برکت کی دعا دی, مال میں برکت کی دعا دی, جس کی وجہ سے جی صاحب ہر آدمی کا سال میں 1 مرتبہ پھل ہوتا تھا کھیت میں, ان کے کھیت میں 2 مرتبہ پھل ہوتا تھا. اور تیسرے 106 اولاد ہوئی ان کی, ناتے نواسے پوتے پتاریاں, نبی کی دعا کی برکت سے دعا دی. حضرت ابن عباس نے وضو کا لوٹا رکھا تھا, سرکار نے دعا دی تو امام المفسرین بن گئے تھے. تو یہ خادموں کے حقوق ہیں. انشاءاللہ کسی موقع پر اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے. میں نے مسجد کے مقاصد کے بارے میں آپ کے سامنے بات کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان مقاصد کو سمجھنے اور اپنی اپنی مسجد کے نظاموں کو درست کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.